اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی فضائل اعمال میں سے فضائل رمضان کا جو سیکشن ہے اس میں سے ہم انشاءاللہ تیسری حدیث پڑھیں گے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حدیث میں حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منشور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص جس پر حضور رمضان مبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ و تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے۔ دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے، اور بھی بہت سی روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ حدیث بارہ کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا۔ محققین علماء نے ایسی روایت کی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا احصا کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے درود شریف نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وعید اور تنبیہ بجا اور موزوں معلوم ہوتی ہے۔
خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں کہ ان سے محروم مستقل بد نصیبی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، حق تعالیٰ جل و شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ نیز ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا، احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ملنا، شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ امور مزید برآں ہیں۔ نیز اللہ جل و شانہ کی جزا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہول سے نجات، مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا وغیرہ بہت سے وعدے درود شریف کے خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں تقرب نصیب ہوتا ہے، دشمنوں پر مدد نصیب ہوتی ہے، اور قلب کی نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور بہت سی بشارتیں ہیں جو درود شریف کی کثرت پر احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ فقہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ ایک مرتبہ عمر بھر میں درود شریف کا پڑھنا عملاً فرض ہے، اور اس پر علماء مذہب کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ہر مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور دوسرے بعض کے نزدیک مستحب۔ تیسرے وہ شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہو اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے کہ جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی کرے، اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام ملحوظ رکھیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ اگر ایک حدیث میں آیا ہے کہ متی بیٹی کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کے ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے، اور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے ان میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں، شریعت مطہرہ میں ان کی تلافی بھی موجود ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو اس کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرنے سے مطیع شمار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد ان کے ملنے والے سے حسن سلوک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک تو جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا شخص ہلاک ہو گیا کہ جس نے کیا تھا، تینوں کا ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ فرمائی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود شریف نہ پڑھا، اور جس نے اپنے والدین پائے بڑھاپے کی حالت میں، ان کے والدین بوڑھے ہو گئے تھے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائی، ان کی خدمت نہ کری، اور
کتنی سخت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آمین کہہ رہے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو بد دعا دے رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے والدین پائے، ان کے بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے وہ، پھر بھی تم نے ان کی خدمت نہیں کری، وہ ان کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہے، اب تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے غلطی کری، تو اب کیا کرو بھائی، ان کے لیے دعا اور استغفار کرو۔ اور دوسرا کیا کہا کہ والدین کے یا آپ کے باپ کے جو ملنے والے ہیں، جیسے فرض کریں جو قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے جو چچا ہو گئے، آپ کے تایا ہو گئے، آپ کے والدین کے والد کے دوست ہو گئے، تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی بے تحاشا محبت کرتا ہے، اور ایک ہم نافرمان بندے ہیں کہ ہم جو ہے نا بس اپنے وقت کو غفلت میں گزار رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ تیاری تو کر رہے ہیں کہ ہماری عید کی شاپنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمارے رمضان کے پکوڑے بن کے رکھے گئے یا نہیں رکھے گئے، ہم نے یہ کتنا سوچا کہ بھائی ہم نے نا اب زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہیں، ہم ابھی سے اپنی نمازوں کو اچھا کر لیں تاکہ ہم رمضان میں جب پڑھیں تو ہمیں زیادہ بوجھ محسوس نہ ہو، زیادہ مشکل نہ لگے، ہم زیادہ سے زیادہ اگر ہم ابھی قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم پڑھنا تو شروع کریں، اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں اگر وہ پاؤ پارا پڑھتے ہیں تو وہ کم از کم آدھے پارے پر آ جائیں، تاکہ وہ اپنی رمضان کی یہی تو تیاری ہے جو ہمیں کرنی ہے، تاکہ ہم جب رمضان میں جو بھی روٹین ہوتی ہے انسان تھک جاتا ہے تو اس روٹین سے ہم جو ہے ہٹ کے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ اگر یہ ہماری روٹین ہوگی روزانہ آدھا آدھا پارا پڑھنے کی تو ہم رمضان میں آدھے سے زیادہ کی طرف چلے جائیں گے، تو بس ہمیں چاہیے کہ ابھی سے ہم اپنی رمضان کی تیاری کریں، اور بس ہمیں اس رمضان اپنی مغفرت کروانی ہی کروانی ہے، اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔